बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 15 नवंबर है, हफ्ते का दिन है, और जिस तरह से इजराइल की जानिब से लिबनान को बिलखुसूस हिजबुल्लाह को डिसार्म करने के हवाले से मुकम्मल तौर पर प्लानिंग की गई और यहां तक कि लिबनान के ऊपर हमले भी किए गए। और फिर जो लिबनानी सदर है, जो जोसेफ ऑन, उसको कहा गया कि इस वक्त लिबनान को अगर आप महफूज रखना चाहते हो तो हिजबुल्लाह को हथियार डालना होंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह के हवाले से जिस तरह से हमने देखा कि ये जो फलस्तीन और इसराइल की जंग हुई, इसमें जो हिजबुल्लाह है उसका एक बड़ा किरदार रहा और उसने जहां पर हमले किए और वो जो एक मखसूस टाइम के अंदर उनके दरमियान, हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ी, उसने पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा तहलका मचा के रख दिया कि कैसे एक जो वहां पर कह लें कि आर्म्ड लोग हैं, असलहा उठाए हुए, एक आर्मी नहीं है, प्रॉपर आर्मी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वहां पे लोगों को, लाखों लोगों को वहां से, वो जो इलाके थे इसराइल के, वहां से वापस जाने पर मजबूर कर दिया। जिसके बाद अब बाकायदा तौर पर जो हिजबुल्लाह है उसको खत्म करने के लिए एक प्लानिंग शुरू हुई, उसके ऊपर अमल शुरू हुआ। आए रोज इसराइल की जानिब से वहां पर उनके मखसूस इलाकों को टारगेट पे लिया जा रहा था ताकि वहां पर जो उनके असलहा के जो मवाद है, जो जितना भी उनकी डिपोस हैं, उनको खत्म किया जाए, उनकी स्ट्रेंथ को कम किया जाए। लेकिन अभी जिस तरह से रिटेलिएशन आई है, और इस हवाले से बाकायदा तौर पर पहले तो जोसेफ ऑन की जानिब से कहा गया कि आप हमारी जो सालमियत है, मुल्क की सालमियत, उसको चैलेंज नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो इसका उसी तरह से जवाब होगा। अब जो लिबनानी मज़ाहमत है उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर दसियों हजार मिसाइल जो हैं उनको प्रिपेयर किया गया हमले के लिए, और फिर इस हवाले से कहा जा रहा है कि एक नई जंग जो है वो छिड़ने का खदशा वो पैदा हो चुका, और बहुत बड़े मामले के ऊपर इस यूं कह लें कि जिस तरह से जो लिबनानी मज़ाहमत है उसका जो लिबनान की आवाम है वो भी साथ देती हुई, ये मुबैना तौर पर दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस वक्त जो लिबनानी मज़ाहमत को मिटाने का ख्वाब है वो इस वक्त उल्टा गले पड़ते हुए भी दिखाई दे रहा है। कैसे, ये आपके सामने रखना है। और फिर जो ईरान है, ईरान की जानिब से एक बहुत बड़ी गेम की गई है और ईरान ने नंबर वन तो एटम बॉम्ब तैयार करने के हवाले से जो चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि ईरान और इसराइल के दरमियान एक लड़ाई वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले जिस तरह से ईरान की जानिब से वहां पर जो एक जंग के अंदर अपनी तमाम तर पाबंदियों के बावजूद उसने सलाहियतों का मुजाहरा किया, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अभी ईरान ने जो है वो कर दिखाया एटम बॉम्ब की तैयारी के हवाले से। जो पहले तो वो कह रहे थे कि उन्होंने कुछ ऐसी तैयारियां नहीं की हैं, वो एटम बॉम्ब तैयार नहीं करने जा रहे, और इसी तरह से बहुत सी चीजें सामने आ रही थी। लेकिन अब जो नई वहां पर यूं कह लें कि एक जो साइट है, न्यूक्लियर साइट, वो बनाना और फिर वहां पर इंटरनेशनल किसी भी मुल्क को वहां तक रसाई न देना, इस हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि अगले 10 दिनों के अंदर या ये बहुत मिनिमल टाइम के अंदर वो ये कामयाबी हासिल कर लेंगे। और फिर नई इजाद के चर्चे हैं। ईरान ने अपना कार्गो जहाज जो है वो बना लिया, जो कि 100 टन जो वजन तक जो है वो उठाने की जो है वो सलाहियत रखता है, और 100 घंटे की उसने प्रवास भी मुकम्मल कर लिया। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि वीडियोस की रीच बिल्कुल डेड हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक दीजिए, वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है, देखिए जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर अब सेंसरशिप हो रही है और सेंसरशिप के थ्रू जो मालूमात है उसको कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, और इस वक्त यूं कह लें कि आलमी तनाज़े के पस मंज़र के अंदर जिस तरह से फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो मामला चले, अब उसी पस मंज़र को देख लें तो मुतअद्दिद जो कारकुन हैं, ग्रोह हैं, डिजिटल जो हुकूक के हामियों ने इल्ज़ाम याद किया है कि बड़ी जो टेक्नोलॉजी कंपनी, जिनमें यूट्यूब है, जिसमें मेटा है और फिर रेडिट है, ये हसास जो जंगी मवाद है, तनकीदी तबसरे हैं और बाज़ अकाउंट्स, उनको रिमूव किया जा रहा है, महदूद करने की जो कोशिश है वो की जा रही है और सख्ती ज़्यादा की जा रही है। और इन ग्रोहों का ये भी कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जो मखसूस मवाद के हटाए जाने से शफाफियत, आज़ादी इजहार राय और मालूमात तक रसाई से मुतालिक सवालात जो है वो पैदा हो रहे हैं। और ये कंट्रोल कौन कर रहा है, ये आपको पता है कि कंट्रोल कौन कर रहा है। मैं खुद इसका विक्टिम हूं।
کہ 2 چینل جو ہے اس میں میرے بین ہو چکے ہیں، بالکل ایک تو بین ہوا، دوسرا ڈیلیٹ کر دیا گیا. تو یہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے کہ کس طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور اب تو آپ سرچ بھی کریں گے تو وہ چیز آپ کو دکھے گی نہیں. اور باقاعدہ طور پر چیٹ جی پی ٹی جو ہے یا پھر دیگر جو یہ خصوصی طور پر جین اے آئی ہے، وہ بھی اس کو بھی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اپنے سانچے میں ڈال لیا گیا. آپ اس سے جو پوچھیں گے اس کے ریلیونٹ وہ آپ کو نیوز بتائے گا ہی نہیں. پہلے وہ مکمل طور پر آپ کو ڈیٹیل جو ہے وہ پرووائڈ کرتا تھا، لیکن اب دوسری جانب جو جنگ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ قریب ہے، کیونکہ اسرائیلی جائزوں کا کہنا ہے، اسرائیلی اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ کے پاس اب دسیوں ہزار میزائل ہیں اور جنگ کے خاتمے کے بعد اس نے ہزاروں ڈرونز جو ہے وہ بھی تیار کیے ہیں. جبکہ حزب اللہ کی جو ایلیٹ رضوان فورسز نے سرحد پار سے در اندازی کی کارروائیاں کرنے کی جو اپنی صلاحیت ہے اس کا ایک حصہ دوبارہ سے حاصل کر لیا ہے. اور کیونکہ یہ جو لبنانی مزاحمت ہے حزب اللہ کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کو مکمل طور پر جب جنگ بندی ہوئی تھی تو ان کو خاموش رہنے کا، ساکت رہنے کا جو ہے وہ کہا گیا تھا. اور اب جو حزب اللہ کی حوالے سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے اوپر حملے ان کے ملک کی سالمیت کو چیلنج کیا جا رہا تھا، تو وہ اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں. جبکہ اسرائیل لبنان کے اندر حزب اللہ کے خلاف ایک محدود حملے کی تیاری بھی کر رہا ہے، جس میں ملک بھر کے اندر فضائی حملے کیے جا رہے ہیں، بشمول وادی بیکا اور بیروت کے اندر میزائل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے حوالے سے یہ دعویٰ یادوت اہرنوت جو اسرائیلی اخبار ہے اس کی جانب سے کیا گیا. لیکن ابھی جو خبر سامنے آئی، جس طرح سے اس نے یادوت اہرنوت اخبار نے لکھا، اسرائیل از پریپیئرنگ اے لمیٹڈ اوفینسو اگینسٹ حزب اللہ in Lebanon with airstrikes targeting sites across the country including missile production facilities in Bekaa Valley and Beirut. تو یہ بیروت اور بیکا ویلی جو ہے وہاں پر جو میزائل پروڈکشن ہے اس کو نشانہ بنانے کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں کہ وہ وہاں پر حملہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن ابھی ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جو مختلف لوگ ہیں، مختلف جس طرح سے خبروں کو کور کرتے ہیں، گورنمنٹس کے اسپوکس پرسنز ہوتے ہیں، لائک گورنمنٹ کہیں پہ بھی آپ کسی کے تھرو پیغام پہنچاتے ہیں. ابھی اسی طرح سے مارچ کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ یونٹ 121 جو ہے وہ ایک لبنانی مزاحمت کا وہ ایئر یونٹ ہے، لیکن ابھی کل یہی دعویٰ کیا گیا کہ یہ بیسیکلی یونٹ 21 جو ہے وہ ایک اسیسینیشن یونٹ ہے اور اس کو ختم کرنا بڑا زیادہ ضروری ہے. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ انویل ہو رہی ہیں کہ کیسے پورے کا پورا منظرنامہ بدل رہا ہے. اور یہ ایک اگر یہ دوبارہ سے اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا جاتا ہے اور آگے سے لبنانی مزاحمت جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ریٹیلیٹ کرتی ہے، تو یہ معاملات اتنے خراب ہو جائیں گے، اتنے خراب ہو جائیں گے کہ دوبارہ سے ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور ایک نئی جنگ وہ چھڑتی ہوئی یہاں پر بھی دکھائی دے رہی ہے. لیکن ابھی ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ایران جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس کے اوپر اس نے مکمل طور پر اپنا تسلط جمایا ہوا، اور ایک کروڈ آئل جو ہے وہ اس کا یوں کہہ لیں کہ کارگو جو ہے وہ ایک آئل ٹینکر وہ وہاں سے جا رہا تھا اور اس کو انہوں نے سیز کیا. اور بالخصوص یہ یو اے ای سے جا رہا تھا، کیونکہ یو اے ای کا سب کو معلوم ہے کہ یو اے ای کس طرح سے اسرائیل کے دم کے ساتھ دم بھرتا ہے. اور وہاں پر جب فلسطین کی جنگ لگی ہوئی تھی اس وقت بھی جو ہر طرف سے اگر وہاں پہ راستہ بند تھا تو دبئی یو اے ای نے بھرپور طریقے سے ان کو سپورٹ مہیا کی، اور وہ یہ اپنا کام جو ہے وہ وہاں تک جہاز بھی جاتے تھے، وہاں پر اسلحہ بھی جاتا تھا، وہاں پر آئل، یہ تمام تر چیزیں جو ایکسپورٹس ان تک پہنچنی، امپورٹس ان تک پہنچنی ہوتی تھیں تو ان کے تھرو پہنچتی تھی. تو ایران نے اب ان کا وہ جہاز جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے. دوسری جانب جو ایرانین ڈومیسٹکلی جو یوں کہہ لیں کہ ان کی ایک بڑی جیت ہوئی ہے، بڑی کامیابی ہوئی ہے، انہوں نے شموگ پلین کے نام سے جو ہے وہ ایک AN-140 جو کارگو جہاز جو ہے وہ تیار کیا ہے، اور اس میں وہ 100 گھنٹے کی فلائٹ بھی بھر چکا ہے. اور اب وہ آفیشیل لائسنس لینے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سول ایویشن آرگنائزیشن سے وہ سول جو باقاعدہ طور پر لائسنس ہے وہ حاصل کرنے جا رہا ہے. لیکن ابھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایران نے اناؤنس کیا ہے کہ اب وہ باقاعدہ طور پر ہر طرح سے دشمن سے لڑنے کے لیے ایک جس طرح سے جاسوس کے خلاف کارروائی کریں گے، اور انہوں نے آپریشن جو شروع کیا تھا وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. لیکن ابھی ایرانی جو سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی، انہوں نے یورینیم انریچمنٹ فیسلٹی کے حوالے سے یہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر
کہہ لیں کہ اس کا اپروول دے دیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نیو یورینیم انریچمنٹ فیسلٹی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بلڈ کی گئی ہے، اور جس کا نام ہے کرک ماؤنٹین، اور یہ نتنز اور یہ جس طرح سے بالکل نتنز کے قریب ہے، اصفہان، نتنز اور یہ فورڈو جو تنصیبات ہیں ان کے ساتھ بالکل یہ ویسی کی ویسی ہے۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل ایکسپیکشن جو ہے اس کو بالکل بھی اس کو الو نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، کسی کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ اس وقت کے حالات ہیں، یہ اس وقت کے معاملات ہیں کہ کیسے معاملات بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، سچویشن بدل رہی ہے۔ جانے سے پہلے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شامی صدر کی جو وائٹ ہاؤس میں دورے کے بعد جو سوشل میڈیا ہے وہ شام کی نئی قیادت کے خلاف غصے، مایوسی اور عدم اطمینان سے جو بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اسے منفی رد عمل کہا، انہوں نے کہا کہ حقیقت میں یہ عربوں کی طرف سے مغرب کے لیے ایک انتباہی رد عمل ہے، اور ایک عرب جو پراکسی حکومت، یا پھر جس طرح سے یہ اب سوشل میڈیا کے اوپر بولا جا رہا ہے کہ پراکسی کبھی بھی آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں بلند کر سکتے، اور عرب گلی کوچوں میں مغرب کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی نہیں چاہتے ہیں۔ بند کرو یہ سب، یہ عوام کا رد عمل آ رہا ہے، بھرپور طریقے سے رد عمل آ رہا ہے کہ وہ مستقبل آپ کے توقع سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے، جو کہ بھیانک ترین اور سب کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔